اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اس رمضان کی آخری عشرے کی یہ پہلی رات ہے اور یوں تاخراتوں میں سے بھی پہلی تاخرات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، جس میں آپ علیہ السلام کو یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی تعیین کرا دی گئی تھی اور آپ کو اس کا علم دے دیا گیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا تھی کہ وہ چیز آپ سے اٹھا لی گئی اور وہ چیز مبہم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی میں حکمت ہے تاکہ آخری عشرے کی ان تاخراتوں میں اسے تلاش کیا جائے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ التمسوها فی العشر الاواخر، آخری راتوں میں اس کی تلاش کر اللہ کے رسول نے حکم دیا علیہ السلام۔ البتہ ان تاخراتوں میں کس طرح کی عبادت ہو، اس سے متعلق بھی آپ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور بعد کے محدثین میں امام حاکم رحمہ اللہ اپنے المستدرک میں، امام طبرانی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے کتاب الدعاء، ان سب میں یہ حدیث موجود ہے ام المومنین عائشہ سے رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر، کیونکہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، یہ صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہی میں اس کا ذکر کیا گیا اور اس بابرکت رات کو اتارا گیا۔ اس اعتبار سے اس رات میں کیا کرنا چاہیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ احسان تھا کہ انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی وہ اکیلی راوی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس حدیث کو پہنچانے والی بھی وہ اکیلی خاتون ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ذرا بتلائیے، مجھے خبر دیجیے کہ اگر میں اس رات کو پا جاؤں، ان وافقت هذه اللیلہ، اگر یہ رات مجھے مل جائے اور اسے میں پالوں تو ما ادعو، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ما ادعو، کہ میں کیا دعا کروں، ما اقول فیہا، اس رات میں کیا کہوں اگر وہ رات مجھے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقولین، کہ تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ حدیث اس قدر مشہور ہے کہ مرد و خواتین، چھوٹے بڑے، سب اس حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس دعا کو اچھی طرح یاد کر چکے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال واضح تھا کہ اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں، کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس دعا کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس دعا کے جو کلمات ہیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اے اللہ، تو عفو ہے، یعنی تیرے اسماء حسنہ میں سے ایک نام العفو ہے، تو مجھے معاف فرما، اس لیے کہ تو معافی کو چاہتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الستیر، ایک نام ہے الغفور، ایک نام ہے الرحیم، ایک نام ہے العفو۔ اس میں سے اس نام کا اللہ کے رسول نے انتخاب کیا جو یقیناً غور طلب بات ہے۔
عربی زبان میں عفا کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اس اعتبار سے ختم کر دینا کہ اس کے آثار اور اس کے نشانات بھی نہ دکھائی دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو العفو ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو بندے کے گناہ کے باوجود جو اللہ تعالیٰ انتقام لے سکتا ہے، اس کا بدلہ لے سکتا ہے اور اسے انجام تک پہنچا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی معافی کو ترجیح دینا، اور اس اعتبار سے معافی کو ترجیح دینا کہ اس کا گناہ اسے نظر نہ آئے، اس کے نام اعمال سے وہ گناہ بالکل کالعدم ہو جائے، حرف غلط کی طرح اسے مٹا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ اس رات میں بکثرت اس دعا کا اہتمام کرے۔ رہا معاملہ کثرت صلاۃ کا، تو آپ علیہ السلام کی واضح سنت ہے، آپ کا واضح عمل ہے، وہ بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ بالخصوص صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے صاف لفظوں میں جواب دیا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعہ، کہ آپ علیہ السلام رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کی زندگی کا عمل تھا۔ تو اس نماز کو اچھے انداز میں اچھے ڈھنگ سے پڑھ لیا جائے اور اس عادت کا لحاظ رکھا جائے تو یہ چیز ہمارے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ بقیہ وقت میں جو ہماری جو عبادتیں ہوں گی، ان میں ایک بڑی چیز لیلۃ القدر، ان تاخراتوں میں اس دعا کو بکثرت پڑھنا ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، اور اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو عفو ہے، یعنی تو معاف فرمانے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو پکڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نام میں جو معنی ہے وہ دیگر ناموں میں نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کے آخری آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھلائی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اللہ تو ہم کو ہمارے بوجھ سے بڑھ کر کے کوئی چیز مت ڈال، ہمیں کسی چیز کا مکلف مت فرما جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اس کی بات ہے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ جو تین جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، تین طرح کی جو باتیں بتلائی گئی ہیں، اس میں ترتیب یہ ہے کہ واعف عنا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، میرے بندے اور رب کے درمیان، کہا کہ اے اللہ تو اس کا ہمیں مواخذہ مت فرما، اور واغفر لنا، ہمارے اور بندوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں، اے اللہ تو بندوں کے سامنے ہماری رسوائی سے بچا لے۔ پہلا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان کا، واعف عنا۔ دوسرا معاملہ ہے واغفر لنا، بندے اور بندے کے درمیان کے جو معاملات ہیں کہ ان کے سامنے ایسی ہماری باتیں نہ ہو کہ ہماری رسوائی ہو جائے، بندوں کے سامنے ہمارے گناہ آنے سے ہمارے گناہ کا جو ہے ہمارے گناہ ان کے سامنے آ جائیں تو اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اور ایک ورحمنا، مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اے اللہ ہماری معافی کے بعد مزید جو ہماری زندگی باقی رہے گی اس میں تو ہماری حفاظت فرما کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اہل علم بتلاتے ہیں کہ جہاں مغفرت اور رحمت کی بات ایک جگہ آتی ہے، اس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ مغفرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ تو فی الحال کہ میرے گناہ کو معاف فرما جو اب میں نے اب تک کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ جب رحم کا معنی آتا ہے تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو آگے کی زندگی بھی ہماری حفاظت فرما۔ آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اس کی بات ہے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یعنی اب ہماری سے جو چوک ہو گئی ہے اگر تو ہمیں معاف نہ کر دے، وَتَرْحَمْنَا، اور آگے کی جو ہماری زندگی باقی ہے اس پر اگر تو ہماری حفاظت نہ کرے تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دعا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے العفو، اس کا بالخصوص اہتمام اس معنی میں کہ اے اللہ تو ہماری خاص حفاظت فرما، اور میرے اور تیرے درمیان کے جو معاملات ہوئے ہیں اور جو تو ہی جانتا ہے، کتنے گناہ ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ہم نے شعور سے کیے اور غیر شعوری میں کیے وہ تو جانتا ہے، ظاہری باطن، ہمارے ظاہر و باطن کو تو اچھی طرح واقف ہے، تو پھر تو ایسا معاملہ ہمارا بالکل صاف کر دے کہ ہمارے اور تیرے درمیان کا معاملہ کوئی غلط نہ ہو۔ بندوں کے معاملات جو ہمارے درمیان کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی، بالخصوص رب کے درمیان ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے رب سے تعلق اچھا ہو جائے، اس میں کسی طرح کی خرابی نہ ہو،
تو بالخصوص اس نام کا ذکر ایک بہت ہی بامعنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہاں نام عفو آیا ہے، کبھی غفور کے ساتھ آیا ہے اور کبھی قدیر کے ساتھ آیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عفو ہے، قدیر ہے۔ قدیر ہے یعنی وہ کسی کو اس کے گناہ پر پکڑنے پر قادر ہے، پھر بھی وہ عفو ہے، معاف کر دیتا ہے، معافی کو ترجیح دیتا ہے۔ کوئی آدمی بزدل ہے، کمزور ہے، وہ کسی کو کہہ دے کہ میں تجھے کچھ پکڑوں گا نہیں، جا تجھے معاف کر دیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، سامنے والے کو پکڑ سکتا ہے، پھر بھی معاف کرتا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عفو کے ساتھ قدیر کا نام استعمال فرمایا، قدیر کا ذکر فرمایا، کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ تو اس کا بکثرت اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور رب کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس کو بھی معاف فرمائے، اس کو بھی درست کر دے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں بندوں کے درمیان کے اعتبار سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ ہماری جو زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کو بھی صحیح سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔